بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی شریف کے اندر ایک نابینا سائل و فقیر کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک فقیر اور سائل تھا جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا۔ وہ جب مانگنے کے لیے جاتا تو یہ صدا دیتا ہوا جاتا، یہ آواز لیتا ہوا جاتا کہ بھائی میں دو مصیبتوں میں گرفتار ہوں، مجھے دو قسم کی آفتوں کا سامنا ہے، مجھے دو قسم کی مصیبتوں کا سامنا ہے، میں دو قسم کی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوں، لہذا مجھ پر رحم کرو۔ بھئی دو مصیبتیں کون کون سی ہیں تیری؟ کہتا ایک مصیبت تو یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، آنکھوں سے معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتا، ایک مصیبت تو یہ ہے، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ میں کریہ الصوت بھی ہوں، یعنی میری آواز بڑی بری ہے، بڑی کرخت آواز ہے، بڑی سخت آواز ہے۔ اچھی آواز ہوتی تو اس کو سن کر تو لوگ میرے پاس آتے، کھنچتے، مجھ سے بات کرتے، لیکن میری آواز سن کر ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایک نہیں دو مصیبتیں ہیں میرے اوپر، ایک تو نابینا ہونے کی مصیبت ہے اور ایک سخت آواز اور بری آواز ہونے کی مصیبت ہے، لہذا میں زیادہ مستحق ہوں، مجھ پر زیادہ مہربانی کرو اور زیادہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے نقل کیا اور اس سے ہمیں کچھ سبق دیا۔ پہلا سبق تو یہ دیا، فرماتے ہیں کہ ہمارا عام لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی دو مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ پہلی مصیبت کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کے احکامات نظر نہیں آتے، دل کی آنکھ ان کی بند ہو چکی ہے۔ اور پھر دوسری مصیبت یہ ہے ان کی، اور دوسری آفت یہ ہے کہ آواز بھی بری نکل رہی ہے، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، فحش باتیں نکل رہی ہیں، توہین آمیز باتیں نکل رہی ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پر الزام تراشی ہو رہی ہے، کسی پر بہتان باندھے جا رہے ہیں، کسی کا استہزاء ہو رہا ہے، کہیں قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، کہیں کسی آدمی کا مذاق ہو رہا ہے، کہیں دوستوں کا مذاق ہو رہا ہے۔ تو دو مصیبتیں آ گئیں۔ پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ دل کی آنکھ بند ہو گئی، دل کا انسان نابینا ہو گیا، بصیرت اس کی ختم ہو گئی، اور پھر دوسری مصیبت یہ ہو گئی کہ آواز بھی اس کی اچھی نہیں، جو آواز نکل رہی ہے وہ بھی خراب ہے۔ اسی منہ سے اگر تیرے اللہ کی باتیں نکلتی، اللہ کے رسول کی باتیں نکلتی، تو تیرے لیے بھی اطمینان کا باعث ہوتا، دوسرے لوگوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا، وہ بھی تیری طرف کھنچ کے آتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کو طمانینت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اچھی باتیں تیری اگر منہ سے نکلتی تو لوگوں کو سکون ملتا، لوگ آتے تیرے تک متوجہ ہوتے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بولتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ نہ معلوم اب کیا اس کی زبان سے نکل جائے بات۔ کبھی اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، معاذ اللہ، کیا میں ہی رہ گیا تھا فقیر بنانے کے لیے، فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، بھائی اللہ مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا، میں ہی رہ گیا تھا، معاذ اللہ۔ اس قسم کے کفری الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ فلاں نے خود اپنی کسی بچی کی شادی کی، اللہ نے اس کو دیا کہ جتنا توفیق تھی اس کے مطابق شادی کر لی، لیکن نہیں، اس پر بھی ناشکری کرتا ہے۔ فلاں کو اتنا دیا، اس نے تو اپنے بچی کی شادی میں 10 کھانے رکھے، اتنی شان و شوکت سے شادی کی، اور رب نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ میں کھانے نہیں رکھ سکا، میں ہی رہ گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اتنا تجھے دیا کہ تو نے اپنی بیٹی کا ڈوری اٹھا دی عزت کے ساتھ، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دی کہ تو اس فرض سے فارغ ہو گیا عزت کے ساتھ، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے زبان سے وہ نازیبہ کلمات نکالتا ہے، مکروہ باتیں نکالتا ہے اپنی زبان کے ساتھ۔ دو مصیبتیں کے اندر آدمی گرفتار ہو رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میاں
ارے میاں کیسی یہ جنت اور دوزخ؟ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. کوئی جنت دوزخ نہیں. کھاؤ خوب رشوت دو، خوب حرام کھاؤ، کوئی حلال حرام چیز نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر. مزے اڑاؤ. یہ سب مولویوں کی بنائی باتیں. خوب کلبوں کے اندر جاؤ، خوب مزے کرو. یہ چند دن کی زندگی ہے، شراب پیو، عیش کرو. کس مولویوں کے چکر میں پڑ گئے اور کن مولویوں کی باتوں میں آ گئے؟ تو یہ دل کے اندھے ہیں جن کو حلال بھی نظر نہیں آ رہا، حرام بھی نظر نہیں آ رہا، اللہ کے احکامات نظر نہیں آ رہے. پھر نظر نہیں آئے تو کم سے کم زبان تو بند رکھے. زبان سے بھی ان کے برے الفاظ اور بری باتیں نکل رہی ہیں. نظر بھی کچھ نہیں آ رہا اور الفاظ بھی برے نکل رہے ہیں ان کے. یہ پتہ نہیں چل رہا. اور اگر کوئی نصیحت کرے تو وہ بھی برے لگتے ہیں، اس لیے کہ بصیرت ختم ہو گئی ہے، دل کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. وہ برا لگتا ہے. کوئی نصیحت کرے تو کہ نہیں ایسی باتیں مت کرو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ وہ بہت برا لگے گا. نہیں ایسی باتیں مت کرو، اسلام کے خلاف باتیں مت کرو. اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس پہ صبر کرو. الٹا غصے ہو جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ مصیبت ہم پر آئی؟ تو تمیز ختم ہو گئی ہے. آنکھ دل کی جو بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون ناصح ہے، کون غیر ناصح ہے، کون مخلص ہے، کون تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، کون تمہیں اچھے راستے پر لے کے جا رہا ہے، کون تمہیں برے راستے پر لے کے جا رہا ہے، کون تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، کون تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، کون تمہارے لیے نافع ہے، کون تمہارے لیے مضر ہے. آنکھ جب بند ہو جاتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا آدمی کو، وہ نگاہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا شخص قابل رحم ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بصیرت بھی اس کو عطا فرمائے اور زبان بھی اس کو اچھی عطا فرمائے، تاکہ اس کی دنیا بھی درست ہو جائے اور عاقبت بھی درست ہو جائے. اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس اپنی بری آواز سے وہ کس کس لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کن کن لوگوں کو وہ دور کر رہا ہے. جس طرح اس سائل نے کہا تھا میری آواز سن کر تو کوئی دینے کے لیے میرے پاس نہیں آتا، اس میری کڑی آواز کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں. اچھی آواز ہوتی تو قریب تو لوگ آتے. تیری بری عادتوں کی وجہ سے، بری باتوں کی وجہ سے، بدگوئی کی وجہ سے کس کس لوگوں کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے، کن کن لوگوں کو دور کر رہا ہے. کہیں گھر کے اندر دیکھ لے، کہیں بیوی کو جناب برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. نمک تیز ہو گیا کھانے کے اندر تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی. کہیں دوستوں سے بگاڑ کر لیا، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے اوپر جناب ناراض ہو گئے اور جناب گالیاں بکنی شروع کر دیں. پتہ چلا وہ دوست بھی جو تھے وہ قریب تھے بہت، وہ بھی دور ہو گئے. کہیں عزیز و اقارب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. ان اپنی باتوں سے دکھ پہنچا کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دور کر رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی دور کر رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی دور کر رہے ہو اپنے سے، اپنے عزیز و اقارب کو دور کر رہے ہو. اپنی بدگوئی کی وجہ سے، اپنی ترش کلامی تلخ نوائی کی وجہ سے تم عزیز و اقارب کو دور کر رہے ہو، اپنے دوستوں کو دور کر رہے ہو، اپنے ہمسایوں کو دور کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دور کر رہے ہو. حالانکہ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا کا ارشاد گرامی، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ بیدہ. مسلمان کہلانے کا تو مستحق ہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے بھی اس کا دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے اور اس کی زبان سے بھی اس کا مسلمان بھائی سلامت رہے. اس کے ہاتھ سے بھی اس کے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مسلمان سلمہ سے نکلا ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں. اس کے ہاتھ سے بھی اس کا مسلمان بھائی سلامت رہے، اس کی زبان سے بھی اس کا مسلمان بھائی سلامت رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ رہے، سمجھ لو وہ کامل مسلمان. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفت زشت آوازمو ناخوش نوا، زشت آوازیو کوری شدتا. اس نے کہا کہ میری آواز بھی بری ہے اور اندھا پن بھی ہے، دو مصیبتیں مجھے ملی ہیں. بانگ زشتن مایہ غم می شود، اور زشت آوازم بہر جا
کہ رود بانگ زشتم مایہ غم می شود، اور مہر حق از بانگ من کم می شود. میری بری آواز ہی میرے غم کا سرمایہ ہے، اور میری بری آواز سے خلق کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ بجائے مجھ سے محبت کرنے کے مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں بیوی کو اپنا دشمن بنا دیا، بری باتیں کر کے، تلخ باتیں کر کے بچوں کو دشمن بنا دیا، کہیں عزیز اقارب سب مجھ سے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، میرے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مجھ سے. زشت آوازم بہر جا کہہ رود مایہ خشم و غموں کی می شود. معروف فرماتے ہیں میری آواز، بری آواز، تلخ میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، جہاں بھی پہنچ رہی ہے، لوگوں کے غصے، غم اور کینے کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے. لوگ مجھ سے بددل ہوتے جا رہے ہیں، افسوس کرتے جا رہے ہیں، ان کے دلوں میں رنج پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھ سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بری آواز کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہا ہوں میں، کہ سب کو میں نے جدا کر دیا. جو مجھ سے قریب تھے وہ دور ہو گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آواز وہ بھی تھی جو دور والوں کو قریب کر رہی تھی، جو دور والوں کو نفع پہنچا رہی تھی، تیری قریب والوں کو دور کر رہی ہے. اور ایک آواز وہ ہے جو دور والوں کو قریب کر دیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر آواز دیتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. کوسوں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور دشمن حملہ کر رہا ہے تو حضرت ساریہ وہیں سے بیٹھ کر پکار کر ان کی مدد فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے، خبردار ہو جاؤ. ایک یہ آواز تھی کہ جس نے دور والوں کو بھی قریب کر کے ان کو بھی نفع پہنچا دیا، اور ایک تو ہے کہ قریب والوں کو نقصان پہنچا کر دور کر رہا ہے. دوسرا فائدہ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو جب آنکھ چلی جائے، جب انسان نابینا ہو جائے تو پھر وہ علاج کے لیے جاتا ہے. کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، ماہر امراض چشم کے پاس جائے گا، اور اس سے آنکھوں کا علاج کرائے گا کہ تاکہ میری آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے، آنکھوں کی بینائی میری درست ہو جائے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری جو دل کی آنکھ بند ہو گئی ہے اور جو تیری دل کی بصیرت ختم ہو گئی ہے، اس کا علاج بھی کرا، اور اس کا علاج اللہ کے ولیوں کے پاس ہے. یہ تیری آنکھ درست کر دیں گے، یہ تیری آنکھوں کی روشنی واپس لائیں گے. کیوں؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث اور جانشین نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور نبیوں کی شان کیا تھی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو درست کر دیتا ہوں، ہاتھ پھیرتا ہوں ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی. ماں کی پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ہیں، برس والے ہیں ان کے ہاتھ پھیرتا ہوں ان کا برس دور ہو جاتا ہے. جو مردے ہیں ان کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں سب کچھ یہ کر دیتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں نور لے آیا کرتے تھے. تو آج اولیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کی بارگاہ میں آ، وہ تیری جو بند دل کی آنکھ ہے اس کو کھول دیں گے. جو تیری بصیرت ختم ہو گئی ہے ان کے پاس آئے گا تو تیری بصیرت لوٹ آئے گی، آنکھوں کا نور لوٹ آئے گا، تیرے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی تیری، اور تیرے دل کی جو اندھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا علاج واحد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دے، ان کی خدمت میں حاضر ہو. یہ علاج ان کے پاس ہوگا، وہ ہیں دل کے ڈاکٹر، آنکھوں کے، دل کی آنکھوں کے ڈاکٹر. وفی سکرتہم یعمہون. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں دنیا کی مستیوں کے اندر، دنیا کی لالچ کے اندر، دنیا کے گناہوں کے اندر اندھے ہوئے ہیں. وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، قبر کا عذاب آنے والا ہے. اس آنکھ کو کھلوانا چاہتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے پاس آ، وہ آنکھ کھولیں گے تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کس کام میں تو لگا ہوا تھا،
اور کس کام سے تجھے ہٹنا چاہیے، اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ قبر کی منزل سامنے ہے، عذاب سامنے ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ اسی وقت آئے گا، اور یہ اسی وقت صورت پیدا ہوگی جب تیری دل کی آنکھ کھلے گی، اور دل کی آنکھ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کھلے گی۔ اس واقعے سے مولانا ایک اور سبق بھی دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو، انسان جب حرام کھاتا ہے، سود کا پیسہ کھا رہا ہے، رشوت کا پیسہ کھا رہا ہے، کرپشن کا پیسہ کھا رہا ہے، تو اس کھانے کے بعد جب اس کی وہ آواز نکلتی ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرتا ہے، تو وہ دعا اللہ کی رحمت کو قریب نہیں کرتی، وہ تیری آواز اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی۔ حالانکہ دعا تو اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی ہے۔ جس طرح اس سائل کی پکار اور اس کی آواز لوگوں کو قریب کرنے کے بجائے دور کر دیتی تھی، اس سے متنفر کر دیا کرتی تھی، تیری جو دعا ہے، تیرے جو اچھے الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کو قریب نہیں کر رہے، دور کر رہے ہیں۔ وجہ سمجھ، اس کی وجہ یہ کہ تیرے جسم کے اندر جو ہے حرام ہے، سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، کرپشن کے پیسے سے جب تو کھا کر دعا کرے گا تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمت کو قریب نہیں کرے گی، اللہ کی رحمت کو دور کر دے گی وہ تیری آواز، وہ نامقبول آواز ہے تیری۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آواز قبول ہو جائے یا آواز اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی ہو، تو پھر رشوت کا پیسہ چھوڑ، حرام کے پیسہ چھوڑ، پھر جو دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اگر ایک لقمہ بھی چلا جائے حرام کا تیرے پیٹ کے اندر تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام لقمہ کہ جائے کہ جو دن اور رات حرام کھاتے رہیں، پھر وہ دعا کریں تو اللہ دعا کب قبول ہوگی ان کی؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ حرام میں کھا رہا ہے، حرام کا جسم ہے، حرام جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یا اللہ کہہ کے دعا کرتا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے حرام کھایا ہے۔ یہ تیرے الفاظ جو ہیں اللہ کی رحمت کو قریب نہیں کریں گے، دور کر دیں گے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حرام سے بچیں، حرام سے بچ کر جب دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ دعا ہماری قبول ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح گالیوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، علماء کی توہین سے بچیں۔ جب ان بری باتوں سے تم پرہیز کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ سے تم قریب ہوگے، اللہ کے رسول سے تم قریب ہوگے۔ اور اگر یہ تمہاری زبانوں پر چیزیں بری رہیں تو پھر یہ بری آوازیں ہوں گی تمہاری، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی تم دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اچھے اخلاق، اچھی عادات کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی رحمت ہم سے قریب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔